کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 2 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 13ویں ویڈیو ہے جو با اور کاف پر مشتمل ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ با سے مراد با، پا، تا، ٹا، سا وغیرہ ہے اور اس کے ضمن میں یا اور نون بھی آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ با اپنی شکل تبدیل کر دیتی ہے اور وہ اس طرح کہ با جب الف کے ساتھ ہو اور لام دال لام الف لا کے ساتھ ہو، یعنی با الف اور دال لام لام الف لا کاف، چاہے لمبا ہے چاہے چھوٹا ہے، اس کے ساتھ ہو تو اس کی شکل اس طرح بن جاتی ہے، اس طرح۔ تو اس کی جو لوکیشن ہے، یعنی اس کو ہم کہاں پہ رکھیں گے، تو یہ سترے یعنی نشست پر اس کی با آ جاتی ہے، اس کے بعد اوپر لے کے جاتے ہیں اور کاف یہاں سے یعنی سترے اول سے اس کا پہلا والا حصہ بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد با اسی سطر ثانی اور نشست کے درمیان اس کی با مکمل ہو جاتی ہے، یعنی اس کا آخری والا حصہ۔ اب اس کی پیمائش بھی کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا جو سلیب نما علاقہ ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کے ایک قد یا کچھ اوپر یہاں سے سلیب بنا دیتے ہیں اور سلیب سے پھر یہ چوتھائی حصہ اس میں سے کاٹ دیتے ہیں، اس طرح اس کے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ تو اس سے چکر لگا دیتے ہیں اس کا، اور چکر لگانے کے بعد اسی کے ساتھ اس کو پھر ہم ملا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم نے پہلا مرحلہ مکمل کر دیا۔ اب اس کے ساتھ ہم بام ملا دیتے ہیں، تو یہ 2 قد کے پیمائش کے بعد اس کو یہاں تک لے کے آئیں گے۔ تو یہاں پہ ہم بنانے کی کوشش اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پر قلم کے ساتھ اس طرح یعنی دائیں ہاتھ کی طرف تھوڑا سا دباؤ ڈال دیں گے اور اس کو سیدھا بنانے کی کوشش نہیں کر دیں گے، اندر جائیں گے اور پھر اندر جاتے جاتے پھر اس کو ہم سیدھا کر دیں گے تو با سیدھی بن جائے گی۔ اور یہ اس کو ہم اپنی زبان میں الٹا الف کہتے ہیں۔ الٹا الف کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا الف ہم سیدھے ہاتھ سے بناتے تھے، اوپر سے لے کے آتے تھے، اب یہاں پر اس کو نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اوپر اور تھوڑا سا اس کو ہم اس طرف یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف اس کو تھوڑا سا دبا دیں گے اور پھر یہ اس کو ہم مکمل کر دیتے ہیں۔ دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ اس کے یہاں سے یہ جو یہاں سے علاقہ ہے، اس سے ہم پیمائش کرتے ہیں 3 قد، اور یہ 3 قد پیمائش اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا جو پہلا والا حصہ ہے تاکہ یہ آسانی سے آ جائے۔ تو یہ تقریباً 2.5 قد یہ فاصلہ آ جائے گا۔ 3 قد یہ ہے اور یہ 2.5 قد ہے۔ تو یہاں سے لچک کے قاعدے کے موافق اس طرح نیچے آ جائیں گے، پھر اس طرح اوپر قلم ہی قلم میں یعنی لکیر ہی لکیر میں آ جائیں گے اور اس کا برچنما حصہ بنا دیں گے۔ تو قلم کو تھوڑا سا لمبا پکڑ لیں گے اور لمبا پکڑتے ہی قلم کو سیدھا رکھیں گے، یہ جو زبان ہے قلم کی اس کو رکھیں گے اور نیچے کی طرف آ جائیں گے اور آہستہ یہاں پر میں نے تھوڑا سا دباؤ ڈال دیا اور پھر دوبارہ میں نے سیدھا کر دیا اور نچلا نوک جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا، یعنی پورا قلم میں نے استعمال نہیں کیا۔ تو یہ جو برچہ نما حصہ ہے اس کو ہم نمایاں کر دیں گے۔ اس کی جو پیمائش ہوگی وہ تقریباً 5واں حصہ قد کا بن جائے گا اور اس کو ہم اس طرح مکمل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے اگر اس کی پیمائش کریں تو یہ تقریباً 2 قد یہاں بن جائے گا۔ اب یہاں سے کاف کا دوسرا حصہ بنا دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ کاف کی جو پیمائش ہے وہی با والی پیمائش ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 13 قد ہے، کم سے کم 9 قد ہے، اور درمیانے درجے کا جو کاف ہوگا وہ 11 قد ہوگا۔ 1 2 3 4 5 6، تو 6 اس کا مرکز اور اس کی گہرائی ہو جائے گی۔ یہ تقریباً
1.5 कत ये इसकी गहराई हो जाएगी। तो 7, 8, 9, 10 और ये 11, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा बन जाएगा। अब ये जो निचला हिस्सा मैंने बाब बना दिया, तो यहाँ से भी इसकी सीध में पैमाइश कर देंगे 1, 2, 3, 4 और ये 4.5। और यहाँ से फिर यहाँ नीचे जिस तरह बाब बनाते थे, तो इस तरह हम कलम रखेंगे और इससे फिर 2 शाखें निकाल देंगे यहाँ से इसकी सीध में। एक शाख इस तरफ लेके आ जाएंगे आराम आराम से, ताकि इस पे कलम चलाना हमारे लिए आसान हो। छोटे छोटे निशान लगा दे, ज़रूरी नहीं कि वो सीधे हो बल्कि अंदाज़ा हो। और दूसरा शाखा ये जो है यहाँ पे लेके आ जाएंगे इस तरह, और फिर ये इसी लकीर पे आ जाएगा। तो यहाँ ज़रूरी बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक यानी मरकज़ तक गहराई तक ये कलम तिरछा इस्तेमाल कर देंगे। तिरछा का मतलब ये है कि पूरा कत इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि 3 हिस्से कर देंगे और 2 हिस्से कलम इस्तेमाल हो जाएगा। तो 2 हिस्से जब कलम इस्तेमाल होगा तो ये कलम, तो ये लफ्ज़ पतला हो जाएगा। ये देखिए 4.5 के बाद ये ज़मीन पे लगा, और मरकज़ तक जब जाएंगे तो, और यहाँ से कलम मैंने खींचा और मरकज़ के बाद सेंटर के बाद फिर कलम को पीछे से धक्का दे देंगे और कलम आहिस्ता आहिस्ता मोड़ना शुरू कर देंगे। देखिए आराम से, जो ही यहाँ पे पहुँचेंगे यानी तकरीबन 2.5 कत के बाद कलम बिल्कुल मुड़ जाएगा। देखो यहाँ पर ख़ुद ब खुद कलम बदल रहा है, और देखो यहाँ पे मैंने ऊपर वाला नोक छोड़ दिया है, हवा में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और फिर इसके बाद इसको हम आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें काफ कितना लंबा है और कितना ऊंचा है। दूसरी बात इसमें यह है कि काफ, बाद लोग जो गलती करते हैं कि काफ को बा के साथ या किसी भी लफ्ज़ के साथ इस तरह बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर काफ बिल्कुल शुरू में तो नहीं है, बल्कि यहाँ से तकरीबन 2 कत ऊपर यहाँ से इससे अलग हुआ है, और यहाँ पे पूरा हवा में है, और इसके बाद ज़मीन पे लगा है, और ज़मीन पे भी तकरीबन 2.5 कत लगने के बाद फिर ये हवा में है। तो इसकी पैमाइश अगर हम करेंगे तो यहाँ पर नुक्ता या 2 कत कुछ कम ऊपर रहेगा ऊपर, और यहाँ से अगर इसकी लकीर के साथ हो जाए तो ये तकरीबन निसफ कत बन जाएगा। तो हमारा काफ जो है वो मुकम्मल हुआ है। तो इसकी पैमाइश यहाँ पर हमने 11 लगा दी है, और ये गहराई जो है एक सही 3/4 है, यानी 1.25 कत है। अब इसका एक लफ्ज़, तो यहाँ पर इसको भी नुमाया करना चाहिए। और नुमाया किस तरह कि इसको इस तरह बना दें, और यहाँ से कलम को मोटा कर दिया जाए, मोड़ दिया जाए, और यहाँ पर कलम को मोटा बना दिया जाए। यहाँ पर हिस्से बना दिए जाए तो 3 हिस्सों में से 2 हिस्से कलम के लगे हैं, यहाँ पर पूरा कलम है। देखें आखिरी हिस्सा जो है वो इसके नुक्ते का है, इसकी सीध में आ जाएंगे, और बिल्कुल जो निचली लकीर है इस पे सलीब बना देंगे, और सलीब के कायदे के माफिक इस पे कलम रखेंगे और थोड़ा सा दबा देंगे, पीछे लेके जाएंगे, और फिर आहिस्ता कलम को ढीला कर देंगे। और ये देखें, तो ये सीध यहाँ से ऊपर से और फिर यहाँ से सलीब की शक्ल में ये आ गया। यहाँ पे खम है और यहाँ पे थोड़ा सा बाहर ये नुक्ता उभरा हुआ है, बाहर निकला हुआ है। तो यहाँ से पैमाइश कर ले तो ये 1.25 कत है, और यहाँ से अगर पैमाइश कर ले तो तकरीबन गहराई निसफ कत है। ये देखें गहराई काफ यहाँ से शुरू हुआ है। देखें यहाँ से जिस तरह मुफरद में लिखते थे इस तरह नहीं, बस ये तब्दील इसमें आ गई है कि मुफरद काफ अगर हम लिखते तो यहाँ से इसको शुरू करते थे, लेकिन अगर मुरक्कब है तो यहाँ से ये काफ शुरू हुआ है। खट पेन के साथ अगर लिखेंगे तो उसमें भी इतनी दुश्वारी नहीं है, आसान है। वाह,
یہاں سے یہ شروع کرتے ہیں، پھر یہاں سے اس کو کھول دیتے ہیں، نیچے لے کے آتے ہیں، اس کی سیدھ میں لے کے آتے ہیں، اور پھر یہ اس کو بنا دیتے ہیں، مکمل کر دیتے ہیں۔ مارکر کے ساتھ بھی وہی طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جلدی اس کو موڑا جائے گا۔ یہاں سے اس کو کھول دیں گے یا اس طرح بنا دیتے ہیں، اوپر سے یہاں سے، اور یہاں سے نیچے کی طرف یہاں سے اس کی سیدھ میں لے کے آئیں گے۔ بال پن کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے۔ میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ قلم کے ساتھ اور پن کے ساتھ، بال پن کے ساتھ، کٹ پن کے ساتھ زیادہ مشق کیا کرے، اور بڑے قلم کے ساتھ، لکڑی کے بانس کے ساتھ اگر زیادہ نہ بھی لکھا کرے، خاص کر وہ حضرات جو اس سے پہلے کچھ نہیں لکھا ہے تو کوئی ذائقہ نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کٹ پن کے ساتھ، مارکر کے ساتھ اور بال پن کے ساتھ لکھا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔